بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم نے پڑھا تھا انسان اپنی زبان سے جو تکلم کرتا ہے اس کو لفظ بولتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا لفظ ہوتا ہے با معنی، یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، مثالیں اس کی ہم کل پڑھ چکے ہیں. یا لفظ ہوتا ہے بے معنی. معنی لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے معنی؟ لفظ معنی، انا یا میں سے معنی لفظ ہوتا ہے. یا بے معنی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. عربی کلام میں با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. اور بے معنی لفظ کو محمل. عربی کلام میں کس چیز پہ گفتگو ہوگی؟ موضوع پہ. محمل پہ کبھی گفتگو. موضوع کی کتنی قسمیں؟ دو. نمبر ایک کلمہ، نمبر دو کلام. کلمے کا دوسرا نام مفرد، اور کلام کا دوسرا نام مرکب. واضح؟ کلمے کی تعریف پڑھی تھی، ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. جیسے کتاب ان کا معنی ایک کتاب، قلم ان کا معنی ایک قلم، راجل ان کا معنی ایک آدمی، امرأت ان کا معنی ایک عورت، ثوب ان کا معنی ایک کپڑا. جو ایک چیز کا معنی ادا کرے وہ کلمہ ہے. کلمے کی پھر ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ تین. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. ہم نے کہا اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں تین زمانوں میں کوئی زمانہ نہ پائے. مثال تھی اس کی قلم، کتاب، رسول، اللہ، الحمد وغیرہ. فعل پڑھا تھا ہم نے ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ تین. نمبر ایک ماضی، حال اور مستقبل. ماضی کہتے ہیں جو گزرا ہوا ہو، حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور مستقبل آنے والا فیوچر. ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے وہ کیا ہے؟ اور ایسا کلمہ جو اپنا معنی بذات خود ادا نہ کر سکے، جب تک وہ جملے میں استعمال نہ ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو، وہ حرف ہے. جیسے با ہے، فی ہے، لام ہے، حتی، الی وغیرہ. اس سے پہلے ہم اسم، فعل وغیرہ حرف کی علامات پڑھیں. ہم کلام یا مرکب کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں آگے ہمارا موضوع چلتا رہے گا. مرکب کی تعریف یہ ہے، یا کلام کی، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، اس کو مرکب بولتے ہیں. مرکب. آپ نے لفظ سنا ہے ترکیب؟ ترکیب نا؟ جی. ترکیب کس کو بولتے ہیں؟ جوڑنے کو. آپ نے یہ سنا ہوگا، یعنی کہ اس میں مثلاً جو پولیس مین بیٹھے ہیں اس میں آپ نے سنا، یہ ویپن جو ہوتا ہے اس میں وہ سکھاتے ہیں فک و ترکیب، یعنی وہ گن جو ہے وہ کھولنا یہ فک ہے اور اس کو جوڑنا یہ ترکیب ہے. مرکب کے اندر چیز کو جوڑا جاتا ہے. جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، یعنی کلمہ جو ہے جو ایک چیز کا معنی ادا کرے اکیلا وہ کلمہ، اگر یہ ایک سے زیادہ مل کے آ جائیں وہ مرکب ہو جاتا ہے. جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے وہ کیا ہے؟ مرکب. ہم نے کل پڑھا تھا کتاب، یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے، کیونکہ ایک چیز کا معنی ادا کرے. میں کہوں کتاب اللہ، میں کہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب دیکھیں اس کے اندر کتاب ایک کلمہ، لفظ اللہ دوسرا کلمہ، مرکب ہے. جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اس کو مرکب بولتے ہیں. آسان
جی جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. جیسے الحمدللہ. اب دیکھیں سارے لفظ جو ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین مرکب ہے کیونکہ دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بن رہا ہے. جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر کے بنے اس کو مرکب بولتے ہیں. واضح ہے؟ جی. مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب مفید، ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید. مرکب مفید کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب تام. کیا ہے؟ مرکب تام. مرکب غیر مفید کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب ناقص. یعنی پہلے آپ کو مرکب کی تعریف سمجھنی چاہیے. مرکب جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے وہ مرکب ہے. سمپل مثالوں سے واضح ہو گیا. کتاب اللہ، رسول اللہ، الحمدللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سب دو سے زائد کلموں سے مل کر بن رہا ہے. بسم اللہ الرحمن، اس میں کتنے کلمے آ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، دو سے زیادہ کلمے مرکب. اب مرکب جو ہے اس کے آگے دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب مفید، دوسرا ہے مرکب غیر مفید. مرکب مفید جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، کلمے کا دوسرا نام مفرد اور کلام کا دوسرا نام مرکب. اس طرح مرکب مفید کا دوسرا نام ہے مرکب تام، اور مرکب غیر مفید کا دوسرا نام ہے مرکب ناقص. آسان ہے؟ مشکل تو نہیں. مرکب کی تعریف جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے مرکب. مرکب کی پھر دو اقسام، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کو مرکب. مرکب مفید کی تعریف یعنی مرکب مفید کی تعریف ہے مرکب مفید کہتے ہیں جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے تو وہ مرکب مفید ہوتا ہے. بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے، وہ مرکب مفید ہے. اس کو ہی مرکب تام کہتے ہیں. مثال اس کی میں ابھی واضح کرتا ہوں. حدیث ہے، حدیث لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. بات کرنے والا بات کرنے سے خاموش ہو رہی، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آتی بھی کہ دین جو ہوتا ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے. اور مثال دیں گے زید قائم، زید زید جو ہے، قائم یہ کھڑا ہے. ہمیں یعنی بات کرنے والا اس نے بات کی زید کھڑا ہے، زید قائم بولا تو ہمیں سمجھ آتی بھی زید کھڑا ہے، یہ بیٹھا نہیں ہے، لیٹا نہیں ہے، چل نہیں رہا ہے، کھڑا ہے.
جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. آسان؟ یس، جیسے کہ آپ نے بات کی اور ہمیں سمجھ آ گئی تو مرکب مفید ہو. یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو مزید کوئی طلب نہ رہے بات سمجھنے کے لیے، مزید کوئی طلب نہ رہے اس کے متعلق، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. مرکب غیر مفید کی مثالیں آئیں گی، بالکل واضح ہو جائے گا. اس کی ایک اور طریقے میں پڑھ لیں یا ایک ہی کافی ہے؟ ایک ہی کافی ہے. بہترین. اگر آپ سمجھتے ہیں تو ویسے ہی بتا دیں، ویسے ہی بتا دیں. اب دیکھ لیں، یاد آپ نے کرنا، ہم نے تو بس پڑھانا ہے. ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند الیہ جمع ہو جائے، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند الیہ جمع ہو جائے، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ مسند کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے وہ مسند ہوتا ہے، اور جس کی طرف منسوب کیا جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. میں بولوں یہ قلم عمیر، عمیر کی قلم، اب کس کی نسبت کی جا رہی ہے؟ قلم کی. قلم کی نسبت کی جا رہی ہے نا، یہ مسند ہے. کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ عمیر. یہ عمیر مسند ہے. یہ مرکب مفید کی دوسری طریق ہے، ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے ہو جائیں. ایسا مرکب جس میں مسند بھی آ جائے اور مسند الیہ بھی آ جائے، یعنی مرکب کے اندر مسند بھی جمع ہو گیا اور مسند الیہ بھی آ گیا، وہ مرکب مفید ہوتا ہے. اور مرکب مسند کہتے ہیں جس کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی جس کی نسبت کی جائے وہ مسند ہوتا ہے، جس کی طرف کی جائے وہ مسند الیہ. جیسے میں کہوں یہ آپ کی قلم ہے، اس قلم کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ آپ کی طرف. یہ قلم مسند، آپ مسند الیہ. میں کہوں رسول اللہ کی، اللہ کا رسول، اس میں کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ رسول کی نسبت کس کی طرف؟ اس میں منسوب مسند کون ہوگا؟ لفظ اللہ اور لفظ رسول، اور مسند الیہ لفظ اللہ. کتاب اللہ کی، کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں لفظ اللہ مسند الیہ اور کتاب مسند، کیونکہ کتاب کی نسبت کی جائے. یا اس کو ہم آپ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ والے ہیں، کام کس پہ ہو رہا ہے. آسان اس میں یہ بھی آپ اس میں مسند اور مسند الیہ میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہ جو خبر ہو، یعنی کسی چیز کے متعلق خبر، جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، جس کے متعلق ہوتی ہے اس کو مسند الیہ بولتے ہیں. میں بولوں پنکھا چل رہا ہے، یہ چلنا کیا ہے؟ خبر ہے. کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ پنکھے کے بارے میں، وہ مسند الیہ ہے. یہ چلنا اس کا مسند ہے. لائٹ بند ہے، بند ہونا کیا ہے؟ خبر. کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، یہ چلنا کیا ہے؟ خبر. اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مسند الیہ گاڑی ہے. خبر مسند ہوتی ہے، جس کے متعلق خبر ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے. میں بولوں زید قائم، زید کھڑا ہے، خبر کیا ہے؟ کھڑا ہونا. اور کس کے بارے میں خبر ہے؟ زید. اس میں مسند کون ہوگا؟ مسند کھڑا ہونا، اور مسند الیہ زید ہوگا. زید عالم، زید عالم ہے، اس میں خبر کیا ہے؟ عالم ہونا. اور کس کے متعلق خبر ہے؟ زید کے بارے میں. مسند کا ہوا عالم اور مسند الیہ زید. جو خبر ہو وہ مسند ہوتی ہے، اور جس کے متعلق خبر ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے. آسان؟ جی جی. اسے ویسے ہی صرف مضاف اور مضاف الیہ نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں، یہ وہ بتاتے ہیں ابھی آپ کو.
یہاں تک سمجھ آیا ویسے کوئی آپ جی مرکب غیر مفید کی یہی تعریفیں ہیں دونوں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے تو وہ مرکب. بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ نہ آئے تو وہ مرکب غیر مفید ہے. میں مثال اس کی اب دیکھیں. مثلا ہے احد عشرہ، عربی کے اندر سورہ یوسف کے اندر انی رأیت احد عشرہ کوکبا. احد عشر کا معنی ہوتا ہے 11. تو کیا ہے 11 ہو؟ کون ہے 11؟ کچھ یعنی یہ لفظ احد عشرہ، احد ایک کلمہ، عشرہ دوسرا کلمہ، مرکب ہے لیکن اس سے بات کی مکمل سمجھ نہیں آ رہی ہے. رجل عالم، رجل عالم ہے نہیں، جس میں اردو ترجمے میں ہے آ جائے وہ مرکب مفید ہوتا ہے. زید عالم، زید عالم ہے، یہ مرکب مفید ہے. رجل عالم کا معنی رجل عالم، آدمی عالم. بس اب کیا ہے بھائی رجل عالم؟ کون ہے رجل عالم؟ یہ ہے وہ ہے. کیا ہوا عالم کو؟ اس میں کسی بات کی مکمل وضاحت نہیں ہے. سننے والے کو طلب ہے ابھی بھی کیا ہوا ہے، جو عالم آدمی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ غلام زید، زید کا غلام، غلام زید. اب غلام ایک کلمہ، زید دوسرا کلمہ، مرکب ہے. اب اس کا معنی ہے زید کا غلام. کیا ہوا زید کے غلام؟ بات کی مکمل سے بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو گیا، اس نے بولا غلام زید، لیکن سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ ہے ابھی طلب اس کی باقی ہے. کیا ہے زید کے غلام کو؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سو رہا ہے، مار رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کیا ہے اس کو؟ ابھی طلب باقی ہے. بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ نہ آئے، وہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کہلاتا ہے. اور دوسری تعریف اس کی ایسا مرکب جس میں مسند اور مسند لے اکٹھے نہ ہو سکے وہ مرکب غیر مفید کہلاتا ہے. مشکل تو نہیں؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو بات کی مکمل سمجھ نہ آئے، مرکب غیر مفید. آ جائے تو مرکب مفید. سمپل ہے. بڑے آگے اقسام اس کی. تھوڑا سا پڑھ لیں پوچھنے جی آگے پڑھیں. برڈن نہ ہو جائے. بہرحال ایک آپ نوٹ یہ لکھ لیں، مرکب مفید کو یہاں پر لکھ لیں. یہ بہت عام جملہ لکھ رہا ہے. مرکب مفید کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہا جاتا ہے. یعنی کلام اگر بولے یہ کلام ہے تو مراد مرکب مفید ہوگا. اگر ہم بولیں یہ جملہ ہے مراد مرکب مفید ہوگا. مرکب تام کے ہیں مراد مرکب مفید ہی ہوگا. یعنی مرکب مفید کے 3 اور نام ہیں، مرکب تام، جملہ اور کلام. یعنی کہاں بھی اب عربی گرامر کے اندر کلام آ جائے، جملہ آ جائے، مرکب تام آ جائے، مراد کیا ہوگا؟ مرکب مفید. جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی. اور اب آپ کو مسند اور مسند لے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا جو خبر ہوتی ہے یا مسند ہوتی ہے، جس کے متعلق ہوتی ہے وہ مسند لے ہوتا ہے. یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے.
जिस चीज की निस्बत हो वो मुस्नद है, जिसकी तरफ हो मुस्नद ले, ये भी डेफिनेशन है। अब आपको इसकी पहचान बताते हैं। पूरी अरबी कलाम के अंदर मुस्नद सिर्फ दो चीज़ें वाक़ होती हैं। पूरी अरबी कलाम में मुस्नद कितनी चीज़ें वाक़ होंगी? दो चीज़ें। नंबर एक फेल, फेल पता ना, जो अपना माना खुद अदा करे उसमें ज़माना ज़माना पाया जाए। नंबर दो खबर, मुब्तदा के आगे खबर आती है। पूरी अरबी कलाम में मुस्नद दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक फेल होता है, नंबर दो खबर होती है। पूरी अरबी कलाम में मुस्नद इले अरबी कलाम में तीन चीज़ें होती हैं। मुस्नद इले, नंबर एक फाइल, नंबर दो नाइबुल फाइल, नंबर तीन मुब्तदा। अरबी कलाम में मुस्नद सिर्फ दो चीजें वाक़ होंगी। नंबर एक फेल और नंबर दो खबर। मुस्नद इले अरबी कलाम में तीन चीजें होंगी। नंबर एक फाइल, नंबर दो नाइबुल फाइल, नंबर तीन मुब्तदा। आपको याद होगा, यानी फेल को सर अंजाम देने वाले को क्या बोलते हैं? फाइल। मैं बोलूं ज़ारा बज़ीद ज़ैद ने मारा, मारने वाला कौन है? ज़ैद। काम करने वाले को फाइल बोलते हैं। और हमने पढ़ा था अगर फेल हो मजहूल उसका नाइबुल फाइल होता है, अगर हो फेल मारूफ उसका फाइल होता है। यानी फेल मारूफ का फाइल होता है और फेल मजहूल का नाइबुल फाइल होता है। मुब्तदा खबर के बारे में हमने नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आपने पॉइंट हमेशा दिन में रखना है। अरबी कलाम में मुस्नद दो चीज़ें वाक़ होती हैं। नंबर एक फेल, नंबर दो खबर। मुस्नद ने अरबी कलाम में तीन चीज़ें वाक़ होती हैं। नंबर एक फाइल, नंबर दो नाइबुल फाइल, नंबर तीन मुब्तदा। मुब्तदा इब्तिदा, इब्तिदा से मुब्तदा। जो शुरू कलाम में इसम आता है उसको मुब्तदा बोलते हैं। जैसे अल्हम्दु, ये शुरू कलाम में इसम आ रहा है, मुब्तदा है। हमने आज पढ़ा मुरक्कब के बारे में, जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर के बने उसको मुरक्कब बोलते हैं। मिसाल किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह। मुरक्कब की बिरा की दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर। मुरक्कब मुफीद की तारीफ थी जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को बात की मुकम्मल समझ आ जाए, वो मुरक्कब मुफीद है। उसकी दूसरी डेफिनेशन ये थी, ऐसा मुरक्कब जिसमें मुस्नद और मुस्नद इकट्ठे हो जाएं वो मुरक्कब मुफीद है। और मुस्नद अरबी कलाम में दो चीजें होती हैं। नंबर एक फेल, नंबर दो फाइल। फेल और खबर। और मुस्नद अरबी कलाम में तीन चीजें होती हैं, फाइल, नाइबुल फाइल और मुब्तदा। ठीक है। और मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ ये है, बात करने वाला बात करके खामोश हो, बात सुनने वाले को मुकम्मल समझ है, उसकी अभी तलब बाकी रहने के लिए मुरक्कब गैर मुफीद है। दूसरी तारीफ ये थी, ऐसा मुरक्कब जिसमें बात करने वाला बात, या ऐसा मुरक्कब जिसमें मुस्नद और मुस्नद इकट्ठे ना हो सके। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, ये आयत लिखी है, इसमें जो कल हमने पढ़ा इसम फेल हरफ के बारे में, उसमें हम देखते हैं अल्लज़ीना, वो लोग। लफ्ज़ अपना माना अदा कर रहा है, इसमें ज़माना आ रहा है, इसम है। युमिनूना, जो ईमान लाए या लाते हैं। फेल अपना माना लाते हैं, ईमान लाते हैं। ईमान लाना अपना माना अदा कर रहे हैं और ज़माना भी पाया जा रहा है, फेल है। बा क्या है? हर्फ, हर्फ बरल हर्फ है ना। अल गैब, गैब को, गैब। अब लफ्ज़ अपना माना अदा कर रहा है, उसमें ज़माना इसम है। वाव क्या है? हर्फ, हर्फ अतब है, हर्फ बोले। युकीमूना, युकीमूना वो कायम करते हैं, यानी उसमें अपना माना दो अदा कर रहा है और ज़माना भी पाया जा रहा है। अस्सलाता, नमाज को। अलामत वो तो अभी पढ़ी नहीं भाई, ज़माना नहीं पाया जा रहा है। हाँ, उसमें ज़माना नहीं पाया जा रहा है। लफ्ज़ अस्सलात, नमाज अपना माना अदा कर रहा है, लेकिन उसमें ज़माना वाव हर्फ, माँ भी
جو وہ نہیں اس لیے رزقنا اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہاں رزق دیا معنی ادا کر رہا ہے اپنا اور اس میں زمانہ بھی آ گیا ہے ہم وہ اسم ہے اپنا معنی ادا کر رہا ہے وہ لیکن اس میں زمانہ نہیں ينفقون اس میں سے وہ ينفقون خرچ کرتے ينفقون خرچ کرتے ہیں خرچ کرنا اپنا معنی خود ادا کر رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی آ گیا فعل ہے تو جو کلمہ اپنا معنی خود ادا کرے اس میں زمانہ نہ ہو اسم جو کلمہ اپنا معنی خود ادا کرے اس میں زمانہ بھی ہو فعل جو کلمہ اپنا معنی خود ادا ہی نہ کر سکے وہ حرف